قرآن کریم کی ضرورت اور اہمیت بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں قرآن شریف کے وجود کی ضرورت پر ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ پہلی تمام کتابیں موسیٰ کی کتاب توریت سے انجیل تک ایک خاص قوم یعنی بنی اسرائیل کو اپنا مخاطب ٹھہراتی ہیں اور صاف اور صریح لفظوں میں کہتی ہیں کہ ان کی ہدایتیں عام فائدے کے لیے نہیں ہیں بلکہ صرف بنی اسرائیل کے وجود تک محدود ہیں، مگر قرآن شریف کا مد نظر تمام دنیا کی اصلاح ہے اور اس کی مخاطب کوئی خاص قوم نہیں بلکہ کھلے کھلے طور پر بیان فرماتا ہے کہ وہ تمام انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے اور ہر ایک کی اصلاح اس کا مقصود ہے۔ بلحاظ مخاطبین کے توریت کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم میں بڑا فرق ہے۔ مثلاً توریت کہتی ہے کہ خون مت کرو اور قرآن بھی کہتا ہے کہ خون مت کرو، اور بظاہر قرآن میں اسی حکم کا اعادہ معلوم ہوتا ہے جو توریت میں آ چکا ہے، مگر دراصل اعادہ نہیں بلکہ توریت کا یہ حکم صرف بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے اور صرف بنی اسرائیل کو خون سے منع فرماتا ہے، دوسرے سے توریت کو کچھ غرض نہیں۔ لیکن قرآن شریف کا یہ حکم دنیا سے تعلق رکھتا ہے اور تمام نوع انسان کو ناحق کی خون ریزی سے منع فرماتا ہے۔ اسی طرح تمام احکام میں قرآن شریف کی اصل غرض عامہ خلائق کی اصلاح ہے اور توریت کی غرض صرف بنی اسرائیل تک محدود ہے۔ پھر فرمایا یہ دعویٰ پادریوں کا سراسر غلط ہے کہ قرآن توحید اور احکام میں نئی چیز کون سی لایا جو توریت میں نہ تھی۔ بظاہر ایک نادان توریت کو دیکھ کر دھوکہ میں پڑے گا کہ توریت میں توحید بھی موجود ہے اور احکام عبادت اور حقوق عباد کا بھی ذکر ہے، پھر کون سی نئی چیز ہے جو قرآن کے ذریعے سے بیان کی گئی؟ مگر یہ دھوکہ اسی کو لگے گا جس نے کلام الہی میں کبھی تدبر نہیں کیا۔ واضح ہو کہ الہیات کا بہت سا حصہ ایسا ہے کہ توریت میں اس کا نام و نشان نہیں، چنانچہ توریت میں توحید کے باریک مراتب کا کہیں ذکر نہیں۔ قرآن ہم پر ظاہر فرماتا ہے کہ توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ ہم بتوں اور انسانوں اور حیوانوں اور عناصر اور اجرام فلکی اور شیاطین کی پرستش سے باز رہیں، بلکہ توحید 3 درجے پر منقسم ہے۔ درجہ اول عوام کے لیے یعنی ان کے لیے جو خدا تعالیٰ کے غضب سے نجات پانا چاہتے ہیں، دوسرا درجہ خواص کے لیے یعنی ان کے لیے جو عوام کی نسبت زیادہ تر قرب الہی کے ساتھ خصوصیت پیدا کرنی چاہتے ہیں، اور تیسرا درجہ خواص الخواص کے لیے جو قرب کے کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اول مرتبہ توحید کا تو یہی ہے کہ غیر اللہ کی پرستش نہ کی جائے، اور ہر ایک چیز جو محدود اور مخلوق معلوم ہوتی ہے، خواہ زمین پر ہے خواہ آسمان پر، اس کی پرستش سے کنارہ کیا جائے۔ دوسرا مرتبہ توحید کا یہ ہے کہ اپنے اور دوسروں کے تمام کاروبار میں مؤثر حقیقی خدا تعالیٰ کو سمجھا جائے اور اسباب پر اتنا زور نہ دیا جائے جس سے وہ خدا تعالیٰ کے شریک ٹھہر جائیں۔ مثلا یہ کہنا کہ زید نہ ہو تو میرا یہ نقصان ہوتا اور بکر نہ ہوتا تو میں تباہ ہو جاتا، یہ لوگوں پر انحصار جو ہے یہ بھی شرک ہے، یہ توحید کے خلاف ہے۔ اگر یہ کلمات اس نیت سے کہے جائیں کہ جس سے حقیقی طور پر زید اور بکر کو کچھ چیز سمجھا جاوے تو یہ بھی شرک ہے۔ تیسری قسم کی توحید کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں اپنے نفس کے اغراض کو بھی درمیان سے اٹھانا اور اپنے وجود کو اس کی عظمت میں محو کرنا۔ یہ توحید توریت میں کہاں ہے؟ ایسا ہی توریت میں بہشت اور دوزخ کا کچھ ذکر نہیں پایا جاتا، اور شاید کہیں کہیں اشارات ہوں۔ ایسا ہی توریت میں خدا تعالیٰ کی صفات کاملہ کا کہیں پورے طور پر ذکر نہیں۔ اگر توریت میں کوئی ایسا صورت ہوتی جیسا کہ قرآن شریف میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے تو شاید عیسائی اس مخلوق پرستی کی بلا سے رک جاتے۔ ایسا ہی توریت نے حقوق کے مدارج کو پورے طور پر بیان نہیں کیا، لیکن قرآن نے اس تعلیم کو بھی کمال تک پہنچایا ہے۔ مثلا وہ فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یعنی خدا حکم کرتا ہے کہ تم عدل کرو، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ تم احسان کرو، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ تم لوگوں سے کی ایسے طور سے خدمت کرو جیسے کوئی قرابت کے جوش سے خدمت کرتا ہے، یعنی بنی نوع سے تمہاری ہمدردی جوش طبع سے ہو، کوئی ارادہ احسان رکھنے کا نہ ہو، جیسا کہ ماں اپنے بچے سے ہمدردی رکھتی ہے۔ ایسا ہی توریت میں خدا کی ہستی اور اس کی وحدانیت اور اس کی صفات کاملہ کو دلائل عقلیہ سے ثابت کر کے نہیں دکھلایا،
لیکن قرآن شریف نے ان تمام عقائد اور نیز ضرورت الہام اور نبوت کو دلائل عقلیہ سے ثابت کیا ہے، اور ہر ایک بحث کو فلسفے کے رنگ میں بیان کر کے حق کے طالبوں پر اس کا سمجھنا آسان کر دیا ہے۔ اور یہ تمام دلائل ایسے کمال سے قرآن شریف میں پائے جاتے ہیں کہ کسی کی مقدور میں نہیں کہ مثلا ہستی باری تعالیٰ پر کوئی ایسی دلیل پیدا کر سکے جو قرآن شریف میں موجود نہ ہو۔ ما سوا اس کے قرآن شریف کے وجود کی ضرورت پر ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ پہلی تمام کتابیں موسیٰ کی کتاب توریت سے انجیل تک ایک خاص قوم یعنی بنی اسرائیل کو اپنا مخاطب ٹھہراتی ہیں، اور صاف اور صریح لفظوں میں کہتی ہیں کہ ان کی ہدایتیں عام فائدے کے لیے نہیں بلکہ صرف بنی اسرائیل کے وجود تک محدود ہیں۔ مگر قرآن شریف کا مد نظر تمام دنیا کی اصلاح ہے، اور اس کی مخاطب کوئی خاص قوم نہیں بلکہ کھلے طور پر بیان فرماتا ہے کہ وہ تمام انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے، اور ہر ایک کی اصلاح اس کا مقصود ہے۔ اولاد کو بھی اپنی اطاعت سکھائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو